محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ایک بات خاص طور پر مجھے عرض کرنا تھا جو رہ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل سے کچھ ضلع کھلے ہوئے ہیں اور ایک دوسری جگہ پر جانے کی چھوٹ چھات کچھ مل چکی ہے۔ اس وقت کچھ بازار بھی کھل گئے ہیں۔ میری مسلمان بھائیوں سے بہت گزارش ہے کہ اس وقت اپنی عید کو سادگی کے ساتھ منا لیں، شاپنگ میں نہ جائیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سادگی کے ساتھ عید منا لیں، اس لیے کہ بھلا جہاں آقا ناراض ہو وہاں ہم کیا خوشیاں منائیں گے؟ جہاں رب ہی ناراض ہو اور ہم مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں وہاں ہماری کیا خوشیاں ہوگی؟ ہاں یہ سنت ضرور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہنے جائیں، تو اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہو پہن لیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک شاپنگ کے مزاج سے باز آ جائیں، اپنی عید سادگی سے منا لیں۔ ایک نقصان تو ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہم بازار میں کثرت سے گئے اور اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری تعدی کا جو مرض ہے، اگر ہم کسی سے ملے اور بیماری میں تعدی کا مسئلہ ہوا تو ہمارے گھر میں بیماری آئے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو چند دنوں پہلے ہم بھگت چکے ہیں جماعت کے عنوان سے بدنامی کو، پھر ایک مستقل عنوان چلے گا کہ عید کے موقع پر مسلمان نکلے اور اس بیماری میں اضافہ۔ خدا را اللہ کے واسطے مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ ہم نہ بنیں، سادگی سے اپنی اس عید کو منا لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پیسے بچ جائیں، اس وقت لوگ بہت ضرورت مند ہیں، اپنے اس خریداری کے پیسوں کو بچا کر ضرورت مند کو دو، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا۔ کیا وہ واقعہ جو میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے مغموم غمگین کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب گئے، فرمایا بیٹا کیوں غمگین ہے؟ اس نے اپنا غم چھپانے کی کوشش کی، لیکن حضرت کے بار بار پوچھنے پر اس نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال احد میں ہوا، وہ شہید ہو گئے، اور میری والدہ کا دوسرا نکاح، اور میرے دوسرے والد صاحب کے پاس وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ استطاعت نہیں ہے کہ مجھے اچھے کپڑے پہن نہ سکے، جس کی وجہ سے میں ان بچوں کو دیکھ کر کے تھوڑا سا مغموم ہو کر اپنے والد صاحب کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت اس بچے کو لے کر واپس چلے اور گھر پہ آئے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اس کو نہلا کر اس کو حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے آتے ہو اس کو پہنا، اور میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا عیدگاہ میں نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پیسے بچا کر کسی غریب کو جس کے پاس کپڑے نہیں، بہت سارے بیچارے روز راستے پر چل رہے ہیں، روڈ پر چل رہے ہیں، کرائے کے پیسے نہیں۔ ابھی آج ایک ویڈیو آیا ہوا ہے، کس صوبے کا ہے نہیں پتا، کہ روڈ پر بیٹھ کر کسی ٹرک یا بس کے ذریعے سے ایک جانور مر گیا ہے، شاید وہ کتا ہو یا بلی ہو، یعنی وہ روڈ پہ مر گیا ہے، اور ایک چلنے والا اپنی بھوک کو برداشت نہیں کر سکا اور اس مردہ جانور کو جو ایکسیڈنٹ میں مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے، اور وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے اس کا ویڈیو لیا اور اس نے یہ کہا کہ میری زندگی میں بہت دیکھا لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ روڈ پر پیدل چل رہے ہیں جن کے بچوں کے چلنے کی ہمت و قوت نہیں، طاقت نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کی مدد کریں، اس لیے کہ عید کے بعد بھی نہ معلوم یہ وقت کتنا چلے گا، کچھ پتہ نہیں، جس میں لوگ ضرورت مند ہوں گے، جس میں لوگ محتاج ہوں گے۔ ہمارا پیسہ کسی غریب کے کام آ جائے، کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، یہ بہت بہتر ہوگا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جو ہے اپنی رقومات کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوبارہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی عید کو سادگی سے منا لیں۔ دوسری ایک بات جو خاص طور پر عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، اور ہمارے اکابر کا وہ فتویٰ ہے کہ جہاں کہیں
4 آدمی ہو تو وہاں جمعہ کے جس طرح شرائط ہے اسی طرح عید کی شرائط کے ساتھ بھی گھر کے اندر جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 آدمی ہونے چاہیے، جس میں ایک آدمی جو ہے جو خطبہ دینے والا، نماز پڑھانے والا ہوگا، اور 3 آدمی وہ ہے۔ لیکن جو شرائط جمعہ کے ہیں، جو شرائط جمعہ کے، یعنی جمعہ کے شرائط میں یہ ہے کہ شہریت ہو، تو جمعہ جہاں ہوتا ہے، دیہات کا مسئلہ نہیں، جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں عید بھی ہوگی۔ اتنا فرق ہے کہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، عید کا خطبہ سنت مؤکدہ ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ باقی یہ کہ جہاں گھروں میں بھی 4 آدمی مل کر کے پڑھیں گے، عید ہی کی نماز پڑھیں گے، ایک آدمی خطبہ دے، باقی آدمی جو ہے نماز پڑھ لے، اس لیے اپنے گھروں میں بھی عید کی نماز کو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں بالکل موقع نہیں ہے، یعنی 2 آدمی ہو، ایک ہی آدمی ہو، تو پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ قیام عید کے شرائط نہیں پائے گئے۔ شہریت تو ہے لیکن قیام عید کے لیے جو شرائط ہونے چاہیے کہ کم سے کم 4 آدمی ہو، وہ شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے اب مسئلہ یہ ہوگا کہ وہاں وہ چاش کی نماز پڑھ لیں، تاکہ اس سے بھی ایک اطمینان ہو جائے دل کو کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ بہرحال جہاں جہاں بھی 4 آدمی جمع ہو اور شہریت پائی جاتی ہو، قصبہ ہو اور شرائط پائے جاتے ہیں، وہاں پر عید کی نماز خطبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و منوالہ ہم تمام کی عید کو مبارک فرمائیں، اور اللہ جل شانہ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 تک بیانات چلتے رہیں گے۔